السلام علیکم. کبھی خلابازوں کو دیکھا ہے وہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں کیسے تیرتے پھرتے ہیں؟ ایسا لگتا ہے بالکل وزن ہی نہیں ہے. آج ہم اسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سیٹلائٹس میں یہ بے وزنی کیوں محسوس ہوتی ہے اور وہ کون سی طاقت ہے جو انہیں زمین پہ گرنے نہیں دیتی بلکہ ایک مدار میں گھماتی رہتی ہے. خاص طور پر ایف ایس سی میں فزکس پڑھنے والے طلباء کے لیے یہ بہت اہم موضوع ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. یہ بے وزنی کا احساس کیسے ہوتا ہے؟ جی، یہ جو بے وزنی ہے نا، جسے ویٹ لیسنس کہتے ہیں، اس کا تعلق اصل میں آزادانہ گرنے یعنی فری فال سے ہے. آپ ایسے سوچیں کہ اگر آپ ایک لفٹ میں ہیں اور اچانک خدا نخواستہ اس کی کیبل ٹوٹ جائے تو جب تک وہ لفٹ نیچے گر رہی ہے، آپ اور لفٹ کے اندر کی ہر چیز وہ ایک ساتھ گریں گے نا؟ جی بالکل. اس دوران آپ کو اپنا وزن بالکل محسوس نہیں ہوگا. اچھا، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک سیٹلائٹ جیسے خلائی اسٹیشن وہ اصل میں ہر وقت زمین کی طرف گر رہا ہے؟ یہ تھوڑا عجیب نہیں؟ عجیب لگتا ہے لیکن حقیقت یہی ہے. سیٹلائٹ مسلسل زمین کی طرف گر رہا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ صرف نیچے نہیں گر رہا، وہ بہت تیزی سے آگے بھی بڑھ رہا ہے. اس کو ایسے سمجھیں، زمین پر کھڑے ہو کر اگر آپ سامنے کی طرف یعنی متوازی کوئی پتھر پھینکیں، ٹھیک، وہ تھوڑا آگے جا کر نیچے گرے گا، ایک خمدار راستے پر، ہے نا؟ جی اگر آپ اور زور سے پھینکیں تو وہ اور دور جا کر گرے گا. ٹھیک؟ ہاں ٹھیک ہے. آپ سوچیں کہ آپ اسے اتنی زیادہ رفتار سے پھینکیں کہ وہ گر تو رہا ہو، لیکن اس کے گرنے کا جو خم ہے وہ زمین کی اپنی گولائی سے مل جائے. اچھا، یعنی وہ گرتا جائے گا لیکن زمین سے ٹکرائے گا نہیں کیونکہ زمین خود اس کے نیچے سے گول ہوتی جا رہی ہے. بالکل صحیح، بالکل یہی ہوتا ہے. سیٹلائٹ اور اس کے اندر کی ہر چیز، مطلب خلاباز، ان کا سامان، سب کچھ، وہ مسلسل زمین کے مرکز کی طرف گر رہے ہیں، فری فال میں ہیں. لیکن ان کی جو آگے جانے کی رفتار ہے، ہاریزونٹل ویلوسٹی، وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ زمین کے گرد چکر کاٹنے لگتے ہیں. اور چونکہ سب کچھ ایک ساتھ گر رہا ہے، سیٹلائٹ، خلاباز، پین، سب کچھ، اس لیے اندر کسی چیز کو اپنا وزن محسوس نہیں ہوتا. یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہاں کشش ثقل یعنی گریوٹی ختم نہیں ہوتی، وہ تو موجود ہے بھرپور طریقے سے. اچھا، اصل میں اسی گریوٹی کی وجہ سے ہی تو وہ گر رہے ہیں، لیکن رفتار انہیں گرنے سے بچا کر مدار میں رکھتی ہے. یہ تو بہت دلچسپ ہے. ویٹ لیسنس والی بات تو سمجھ آ گئی. اچھا، تو یہ مدار میں ٹکتے کیسے ہیں پھر؟ مطلب وہ ایک خاص راستے پر ہی کیوں چلتے رہتے ہیں؟ ان کی رفتار کا کیا حساب ہے؟ دیکھیں، کسی بھی چیز کو اگر دائرے میں گھمانا ہو تو ایک قوت چاہیے ہوتی ہے جو اسے مسلسل مرکز کی طرف کھینچیں. اسے کہتے ہیں مرکز مائل قوت یعنی سینٹریپیٹل فورس. سیٹلائٹ کے معاملے میں یہ قوت کون فراہم کرتا ہے؟ زمین کی کشش ثقل، گریویٹیشنل فورس. اچھا، تو کشش ثقل ہی اسے باندھے رکھتی ہے؟ جی ہاں، یہی کشش اسے سیدھا خلا میں بھاگنے سے روکتی ہے اور زمین کے گرد گھماتی ہے. اب رہی بات رفتار کی یعنی آربیٹل ویلوسٹی کی، تو اس کا انحصار دو چیزوں پر ہے. ایک تو زمین کا ماس یعنی کمیت، جسے ہم m سے لکھتے ہیں، اور دوسرا سیٹلائٹ کے مدار کا زمین کے مرکز سے فاصلہ یعنی رداس، جسے r کہتے ہیں. m اور r، ٹھیک ہے. ان چیزوں کا آپس میں ایک تعلق ہے. اگر سیٹلائٹ کا اپنا ماس m ہو اور اس کی رفتار v ہو تو حساب یہ کہتا ہے کہ زمین کی کشش ثقل جو تقریباً g(m)r² ہے اور دائرے میں گھومنے کے لیے درکار قوت یعنی mv²r، یہ دونوں برابر ہونی چاہیے. اچھا، دونوں قوتیں برابر؟ جی، اور جب ہم ان کو برابر رکھ کر v کے لیے حل کرتے ہیں تو فارمولا بنتا ہے v √g(m)r. ایک سیکنڈ، v =√g(m)r. اس میں سیٹلائٹ کا اپنا ماس وہ چھوٹا m وہ تو ہے ہی نہیں. کیا مطلب؟ ایک چھوٹا سا ہلکا سا سیٹلائٹ اور ایک بہت بڑا بھاری خلائی اسٹیشن، اگر وہ ایک ہی اونچائی پر یعنی ایک ہی مدار میں ہوں تو ان کی رفتار بالکل ایک جیسی ہوگی. یہ کیسے ممکن ہے؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ فزکس کا ایک بہت ہی خوبصورت اور اہم نقطہ ہے.
مدار میں گھومنے کی رفتار کا انحصار صرف اس سیارے پر ہے جس کے گرد گھوم رہے ہیں، جیسے زمین کا ایم اور مدار کے رداس آر پر۔ سیٹلائٹ خود کتنا ہلکا ہے یا کتنا بھاری، اس سے اس کی آربیٹل ویلوسٹی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ واو، یہ تو واقعی حیران کن بات ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سیٹلائٹ میں جو وزن محسوس نہیں ہوتا وہ دراصل فری فال کی وجہ سے ہے۔ وہ گر رہے ہوتے ہیں اور ان کی جو مدار میں رفتار ہے وہ زمین کے ماس اور مدار کے فاصلے پر منحصر ہے، سیٹلائٹ کے اپنے ماس پر نہیں۔ بالکل درست۔ اور جو ایف ایس سی کے طلبہ یہ سن رہے ہیں، ان کے لیے امتحانی نقطۂ نظر سے کچھ باتیں اہم ہیں۔ ایک تو یہ ویٹ لیسنس اور فری فال کا تعلق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ گریوٹی ختم نہیں ہوتی۔ ٹھیک۔ دوسری چیز ہے آربیٹل ویلوسٹی کا فارمولا v=√GMR۔ یہ کیسے نکلا، یعنی اس کی ڈیریویشن، وہ اہم ہے۔ اور خاص طور پر یہ نتیجہ کہ رفتار سیٹلائٹ کے ماس ایم پر منحصر نہیں ہے، یہ اکثر پوچھا جاتا ہے۔ یعنی فارمولا اور اس کا مطلب دونوں اہم ہیں۔ جی بالکل۔ وہ پتھر پھینکنے والی مثال ذہن میں رکھنے سے یہ تصورات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ بہت خوب، یہ تو کافی وضاحت ہو گئی۔ چلیں جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر کسی سیٹلائٹ کی رفتار، اس کی آربیٹل ویلوسٹی کو جان بوجھ کر تھوڑا کم کر دیا جائے یا تھوڑا زیادہ، تو کیا ہوگا؟ کیا اس کا مدار بدلے گا؟ اور اگر ہاں تو کیسے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ اگلی گفتگو تک کے لیے اجازت۔